لیکن ایک اہم ترین زندگی کا فیصلہ جس سے نسلیں بنیں، جس سے کربلا بنے، جس سے امام کا سپاہی بنے، جس سے ظہور امام میں مدد ملے، وہ ہے اولاد کو پیدا کرنا، وہ ہے شادی کرنا۔ یہ جوان شادی جب کرنے جاتا ہے، بتائیے زندگی میں کبھی بھی آپ شادی کرنے سے پہلے آپ نے کوئی شادی کرنے کا طور و طریقہ، اس کے لیے کوئی ایک بک بھی پڑھی ہے؟ یا جو شادی شدہ بیٹھے ہیں ان سے پوچھ رہا ہوں، 5 گھنٹے بھی سنے کہ مجھے شادی کس سے کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، سلیکشن کا معیار کیا ہونا چاہیے، کسی کو نہیں پتا۔ بکری لینے بھی آدمی جاتا ہے تو سوچتا ہے، لیکن جب شادی کرنے جاتا ہے کوئی سوچ نہیں۔ شادی ہو گئی، شادی کرنے کے بعد اب انڈرسٹینڈنگ بلڈ ہوتی ہے، 20 سال تو گھر کے جھگڑوں میں لگ جاتے ہیں، اس خاتون کی انرجی، اس شوہر کی انرجی ضائع ہو جاتی ہے۔ 30 سال یہ زندگی میں بدبختی دیکھتا ہے، یہ کیسے بچے کی تربیت کرے گا؟ امی اچھا، اس میں یہ بھی ایشو نہیں کہ بیوی بری ہے، مجھے ایسے جوان بھی ملے، شوہر بھی بہت اچھا، بیوی بھی بہت اچھی۔ اب میں نے کہا پھر آپ کی بنتی کیوں نہیں؟ اب خاتون نے کہا مولانا اس کی شکل مجھے پسند نہیں۔ اب وہ اس کو کہہ رہا صبر کرو، مولانا 60 سال اس کے ساتھ میں رہ نہیں سکتے۔ اب ماں باپ نے شادی کروا دی، اچھا اخلاق نہیں، مولانا نمازی ہے، اخلاق کا ہے، بڑی خدمت کرتا ہے، بڑا پیار دیتا ہے، شکل پسند نہیں۔ ایسے ہی مرد ملتے ہیں، مولانا بیوی کی شکل پسند نہیں۔ اب شادی ہو گئی نا، کیا کرے؟ طلاق بھی نہیں دے سکتا۔ اب 60 سال اسی کشمکش میں۔ اچھا اس کا ایشو کیا ہوتا ہے؟ چلو عورت تو ہے بیچاری، پوری زندگی گزارنی پڑے گی۔ اب مرد کہتا ہے شکل پسند نہیں، وہ ہمیشہ پوری زندگی دوسری کے خواب دیکھتا رہتا ہے، دوسری شاید۔ اب یہ ٹینشن گھر میں اتنی رہتی ہے، کل لائے گا پرسوں لائے گا، خود بھی پریشان ہوتا ہے کروں کہ نہ کروں۔ زندگی راحت کے لیے کیوں خود کو ٹینشن میں ڈالتے ہیں؟ چھٹے امام کے فرامین ہیں سلیکشن کے لیے، کہاں شریعت میں لکھا ہے کہ جو چیز پسند نہیں اس کو لے کر آؤ؟ ہر انسان کی اپنی پسند ہے، تو اپنی پسند لے کر آ، فلاں اپنی پسند۔ ہو سکتا ہے خاتون تجھے پسند نہیں، وہ کسی اور کو پسند ہو سکتا ہے تیری شکل اس کو پسند نہیں، کسی اور کو پسند ہو۔ افریقن کو پسند کرتے ہیں کہ نہیں؟ اور آپ کو مال بھی دیا جائے اور وہ افریقن بھی دی جائے، کریں گے؟ ہاں، ہمارے بہت سارے مولانا افریقہ میں رہتے ہیں، 1-2 نے کیے، لیکن اکثر میں نے کہا کرتے کہ ان کا مولانا کون کرے گا؟ ہاں، پسند کی بات ہے نا، پسند انسان، اللہ نے وجود میں کچھ چیزیں پسند کی رکھی، کچھ نہیں رکھی۔ اس کے لیے پوری اہل بیت کی روایات ہیں، احادیث ہیں کہ انسان سلیکشن کیسی ہونی چاہیے۔ اب ماں کو بھی نہیں پتا، باپ کو بھی نہیں پتا، بعض اوقات بچوں کو پریشرائز کیا جاتا ہے، بعض اوقات یہ بچہ والدین کو پریشرائز کرتا ہے۔ پسند کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے وہ پسند بھی عاقلانہ پسند ہو، جاہلانہ پسند نہیں کہ تو صرف شکل کا عاشق بن جائے۔ شرائط معصوم کی، شکل بھی دیکھ، سیرت بھی دیکھ، کردار بھی دیکھ، ہر چیزیں دیکھنی ہے تمہیں۔ ہاں، یہ نہیں کہ ایک انگوٹھی پسند آ جائے اور خوبصورت اس کو لے کر آؤ، اس سے یہ بھی پوچھتے ہو کہ یہ سونا اصلی ہے یا نکلی ہے، یہ کہیں خالی رنگ تو نہیں لگا ہوا، اور گھر لے جاؤ اور تھوڑی دیر بعد دھل جائے اور پتہ چلے یہ تو نکلی چیز لے کر آیا۔ ہر چیز کو تمہیں پرکھ کے لے کر جانا ہے۔ اے انسان تو کپڑے بھی 4 بار سوچ کے لیتا ہے، تو یہ تو زندگی کا مسئلہ ہے۔ اب جب انسان اہل بیت کی سوچ کے مطابق، یہ خاتون یہ مرد جب شادی کرتے ہیں، اب ان کی شادی ایسے ہوتی ہے جیسے سیدہ کی اور مولا علی کی۔ اب اس گھر میں جھگڑا نہیں ہوتا، اس میں سکون ہوتا ہے۔ اس گھر میں جب پوری پلاننگ ہے، بچوں کی پلاننگ ہے، شادی کی پلاننگ ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں۔ اب توقعات بڑھ گئی، اس معاشرے نے، اس لگژری معاشرے نے توقعات کو بڑھا دیا۔ کیسے بڑھا دیا؟ جیسے میں نے کہا بڑا گھر ہر ڈرامے میں، بڑی گاڑی ہر ڈرامے میں، اعلیٰ ترین کوالٹی کی سلیکشن پہ آپ بلا دیا۔ یعنی اب نوجوان اعلیٰ سے اعلیٰ سوچتا ہے کہ مجھے بڑے سے بڑا گھر چاہیے، تب جا کے میں سیٹسفائی ہوں گا، مجھے بڑی سی بڑی گاڑی چاہیے، تب جا کے سیٹسفائی ہوں گا۔ آپ اپنے آباء و اجداد سے پوچھیے، جب وہ شادیاں کرتے تھے ان کے جھگڑے کیوں نہیں ہوتے تھے؟ کبھی سوچا؟ ایران کا ایک بوڑھا تھا، اس نے مجھے مثال دی، اس نے کہا کہ جب ہم شادی کرتے تھے، کہا مولانا ایک تو جوان ہوتے تھے، بس ترستے تھے شادی ہو جائے، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات کہ ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ فلاں خالہ کی بیٹی، فلاں چچا کی بیٹی
کیونکہ محرم نامحرم کا طریقہ بھی تھا. کبھی کبھی کسی شادی میں خالہ کی بیٹی کو دیکھ لیا, چچا کی بیٹی کو دیکھ لیا, اور نارمل حالت میں دیکھتے تھے. پہلے زمانے میں نہ اتنا میک اپ تھا, نہ اتنا فیشن تھا. ٹھیک ہے. اور ایران میں رسم ہے کہ کنواری لڑکی جو ہے وہ اپنے ابرو جو ہے وہ سیٹ نہیں کرتی. خواتین کاٹتی ہیں بالوں کو. ایران میں قدیم زمانے میں رسم تھی وہ اپنے بالوں کو بھی, کیونکہ کہا جاتا تھا یہ کنواری ہے. کنواری ہے مطلب اسے وہ سنگھار نہیں کرنا جو سنگھار شوہر کے لیے کیا جاتا ہے. اب زمانہ کیا ہوا؟ اچھا وہ کہہ رہا تھا مولانا اب سمپل حالت میں دیکھتے تھے لڑکی کو, دیکھا رشتہ داری میں سب کچھ. اب شادی ہوتی تھی. شادی کے بعد اس لڑکی کا سنگھار کیا جاتا تھا, اس کو تیار کیا جاتا تھا. اب ظاہر بالوں کی سیٹنگ ہوتی تھی, جو میک اپس ہوتے تھے اس زمانے کے, جو میک اپس تھے, جو بناوٹ تھی, بہترین کپڑے پہنائے جاتے تھے. اب کہتا ہے اس کو ہم نے نارمل حالت میں دیکھا تھا, زندگی میں 4 بار 5 بار یا 10 بار گھر میں نارمل حالت میں جیسے نارمل شکل ہوتی ہے. اب شادی کی پہلی رات جب گھونگھٹ اٹھاتے تھے تو اتنا میک اپ, اتنی بہترین شکل تیار ہو کے اس کو بٹھاتے تھے. اب مولانا جب دیکھتے تھے کہ یہ وہی لڑکی جو اتنی خوبصورت ہو گئی, اور حجاب اتنا تھا کیونکہ محلے میں تو لڑکیوں کو دیکھتے نہیں تھے, گلی میں کوچے میں گیدرنگ تھی نہیں, جاب ساتھ کرتے نہیں تھے, تو اس کے لیے ایک موجود ایسا تھا جو پسندیدہ موجود تھا. اب جب شادی ہوتی تھی پہلی مرتبہ بیوی کو دیکھتے تھے, کہتے تھے کہ اتنی محبت اس خاتون کے دل میں آ جاتی تھی کہ زندگی بھر اگر شوہر مر جاتا تھا اگلے دن بیوی بھی مر جاتی تھی. یہ آپ کو سننے میں آتا تھا, اتنی محبت ہوتی تھی. اب وہ میک اپ جو قدیمی زمانے میں عورت کو کیا جاتا تھا شادی کی رات, آج وہ روز کر کے روڈ پہ گھوم رہی ہیں. وہ میک اپ جو شادی کی رات کا میک اپ تھا, وہ دولہا جو خود کو شادی کی رات سجاتا تھا, آج وہ خاتون ہر روز وہ میک اپ کر کے روڈ پہ نکلتی ہے. تو گویا اس کو ہر روز یہ دلہن کی حالت میں دیکھتا ہے. اب شادی کی رات بھی وہی میک اپ کر کے آئے گی تو اٹریکشن کیا رہے گی؟ سائیکولوجیکلی اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے. تو انہوں نے ہر چیز کو کھول کے رکھ دیا. تو انسان مثال کے طور پہ آپ 40 دن سیب بھی کھائیں گے, کہیں گے مجھے چینج کرنا ہے. ہر انسان نئی چیز کو پسند کرتا ہے, وہ چاہتا ہے چیزیں اپڈیٹ ہو. انہوں نے اتنی ویرائٹیز کریٹ کی. یہ خوبصورت سے خوبصورت ایکٹریسز کو ڈراموں میں دیکھتا ہے, فلموں میں دیکھتا ہے, اس کی توقع بڑھ جاتی ہے. اب اس جوان کے ذہن میں وہی ایکٹریس بیٹھی ہے, اس جوان کے ذہن میں وہی خوبصورتی بیٹھی ہے, جو خوبصورتی معیار اس کے لیے بنایا گیا کہ خواتین, اب یہ خواتین کی طرف بھی آتا, وہی معیار بنائے. اب جب یہ سلیکشن کے لیے جاتا ہے, اس کی ماں اس کی بہن اس کو 10 فوٹو دکھاتی, کہتا نہیں مجھے وہ چاہیے. اب ویسی اللہ نے ہزاروں تو نہیں بنائے, کم ہے. اب یہ شادی نہیں کرتا, یہ کہاں جاتا ہے؟ فساد کی طرف جاتا ہے, یہ نامشروط تعلقات کی طرف جاتا ہے. کہ رہا شادی کر نہیں سک رہا, خود کو سیٹسفائی تو کروں. یہ جوان اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. دوسری طرف خواتین ہیں, خواتین کو ٹی وی میں ایسا میک اپ کر کے دکھایا جاتا ہے, یہ خاتون کہتی ہے مجھے ایسا بننا ہے, یہ احساس کمتری میں چلی جاتی ہے. یہ کہتی ہے میں خوبصورت نہیں, پھر یہ جاتی ہے کبھی ناک کٹوا کے آتی ہیں, مجھے اپنا ناک فنا ایکٹر جیسا بنانا ہے, کبھی ہونٹوں میں سوئیاں لگا کے آتی ہیں. مختلف فیشن کے طریقے, یہ اپنی شکل اس جیسی بنانا چاہتی ہے. یہ بڑی اس پہ ریسرچ ہے کہ وہ سوچ دے رہے ہیں آپ کو, یعنی جو شکل خدا نے اس خاتون کو دی ہے, یہ اس شکل سے نفرت کرنے لگتی ہے کہ مجھے ویسی شکل بنانی ہے. یہ وہ سسٹم یزیدی ہے, یہ وہ یزید کی آئیڈیالوجی ہے. 70 سال ممبر سے مولا کو برا بلا کہا گیا, اس کا رزلٹ تھا کربلا. مت سوچی کربلا ایسے بنی, اتنی نفرت کہ پتا چلا یہ علی کی بیٹیاں ہیں, پتھر مار رہے ہیں. یہ نفرت اس بچے کے ذہن میں آئی کہاں سے؟ یہ نفرت شامیوں میں آئی کہاں سے؟ ارے جو مر چکا, اس جسم میں سانس بھی نہیں ہے, کہ حسین کے جسم کو نکال کر لا اور اس پہ گھوڑوں کو دوڑانا. یہ نفرت ڈالی گئی. یہ اس کا میڈیا اتنا اسٹرانگ تھا, اس نے مسجد کو استعمال کیا, اس نے ممبر کو استعمال کیا. آج ہم ممبر اور مسجد تک محدود ہیں, وہ میڈیا کو استعمال کر رہا ہے, وہ فیس بک کو استعمال کر رہا ہے, وہ ٹی وی کو استعمال کر رہا ہے, وہ تمہارے نیشنل ٹی وی کو استعمال کر رہا ہے تمہاری نسلوں کو خراب کرنے کے لیے. سوال یہ ہے کہ شیعہ قوم کیا کر رہی ہے؟ ہم بس اسی پہ لگے ہوئے ہیں کہ فلاں غالی ہے,
فلاں مقصر ہے. ہم ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے میں لگ گئے اور دشمن ہمارے بچوں کے ذہنوں کو چرا کر لے گیا. واللہ یہ مجلس نعمت ہیں، یہ برکت حسین ہے، لیکن سوال یہ ہے تم اس مجلس کو استعمال کیسے کرتے